بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى آمنت بالله صدق الله العظيم فلا صدق اتنی فہمائش کے باوجود نہ اس نے تصدیق کی ولا صلی اور نہ نماز پڑھی ولیکن کذب وتولی بلکہ اس نے حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ پھیر لیا ثم ذهب الی اہلہ یتمطى پھر گیا گھر کی طرف نخرے کرتا ہوا اولا لک فاولا تیری خرابی آ لگی اب آ لگی ثم اولا لک فاولا پھر تیری خرابی آ لگی اب آ لگی ایحسب الانسان ان یترک سدی کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے مہمل چھوڑ دیا جائے گا الم یکن نطفۃ من منی یمنی کیا وہ ابتدا میں منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے ثم کان علقۃ پھر اس سے وہ لوتھڑا بنا فخلق فسوى پھر اللہ نے اسے بنایا اور آزاد درست کیے فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی پھر اس سے دو قسمیں بنائی مرد اور عورت الیس ذلک بقادر کیا وہ اتنی قدرت والا اس پر قادر نہیں علی ان یحیی الموتى کہ مردوں کو پھر زندہ کر دے حضرات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 29واں پارہ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 31 تا 40 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ کل کے درس قرآن میں ہم نے پڑھا اللہ کریم نے فرمایا کئی چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے یعنی قیامت کے دن اور اپنے رب کے انوار جمال کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کئی چہرے اس دن اداس ہوں گے، خیال کرتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہوگا۔ ہاں ہاں جب جان پہنچے گی ہنسلی تک اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور مرنے والا سمجھ لیتا ہے کہ جدائی کی گھڑی آ پہنچی اور لپٹ جاتی ہے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے، اس دن آپ کے رب کی طرف کوچ کرنا ہوتا ہے۔ کل کے درس میں ہم نے ان آیات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم ابو جہل اور اس طرح کے نافرمان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا فلا صدق ولا صلی، اتنے سمجھانے کے باوجود نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی بلکہ اس نے حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ پھیر لیا۔ ابو جہل جو منکرین نبوت اور منکرین قیامت کا سربراہ اور نمائندہ تھا، اس کا ذکر یہاں پہ اللہ کریم فرما رہا ہے، اور اس کے ہم مسلک جو ان عیوب میں اس کے برابر کے شریک ہیں ان کے کردار پہ روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ فرمایا نہ اس نے قرآن پاک کی تصدیق کی، نہ اس نے اپنے پروردگار کے حضور کبھی نماز ادا کی، بلکہ ان کا یہ ہر روز کا معمول بن گیا ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں تو یہ دوسرے کفار کی طرح اس مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے ابو جہل، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، پھر بڑے حقارت آمیز انداز سے منہ موڑنے لگتا ہے اور کہتا ہے ہم تو خیال کر رہے تھے کہ بڑی حکیمانہ باتیں ہوں گی، لیکن یہاں آ کے پتہ چلا ہم نے اب اپنا وقت برباد کیا، سوائے من گھڑت قصوں کے ان کے کلام میں اور کیا رکھا ہے معاذ اللہ، چلو چلیں وقت ضائع نہ کریں۔ تو یہ ابو جہل کا طریقہ تھا، حضور قرآن پڑھتے وہ آ کے بیٹھ جاتا، پھر کہتا یہ قرآن جھوٹا کلام ہے، یہ
اللہ کا نبی بھی نہیں ہے، میں تو آیا تھا کہ قرآن کوئی اچھا کلام ہوگا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے اپنا وقت برباد کیا۔ تو یہ اللہ کریم اس بدبخت کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر فرمایا ثم ذهب الى اهل يتمطى، پھر وہ گیا اپنے گھر کی طرف نخرے کرتا ہوا، وہاں سے بڑبڑاتا ہوا اٹھتا ہے اور گھر روانہ ہوتا ہے، لیکن اس کی رفتار عام قسم کی رفتار کی طرح نہیں ہوتی، اس میں غرور ہے، نخوت ہے، بے پرواہی ہے، بے نیازی ہے۔ غرور تو اس بات پہ کہ آج اس نے محفل میں خوب باتیں کی، ان کے کلام کے خوب بکیے ادھیڑے، عبارت آرائی کا اثر جو سامعین کو مسحور کر رہا تھا اس کو توڑ کے رکھ دیا، یہ غرور ہے۔ اور بے پرواہی اس لیے کہ اس کے ہوتے ہوئے ان کی دال نہیں گلے گی، چند روز تک اگر ان کی یہ محفل میں اسی طرح حاضر ہوتا رہا کوئی بھی ان کے نزدیک نہیں آئے گا، ان کی محفل سونی ہو جائے گی۔ یہ اللہ کریم نے اس کا ذکر کیا۔ پھر فرمایا اولا لک فولا، تیری خرابی آ لگی اب آ لگی، ثم اولا لک فولا، پھر تیری خرابی آ لگی اب آ لگی۔ علماء لغت کہتے ہیں کہ اس آیت میں دھمکی اور تہدید ہے، یعنی تیری مہلت کی مدت ختم ہونے والی۔ اللہ کریم ابو جہل اس طرح کے نافرمانوں کو فرما رہا ہے کہ تمہاری مہلت کی گھڑی قریب آ گئی ہے، تیری بربادی کی گھڑی قریب آ گئی ہے۔ سالب نے اس کا یہ معنی بتایا ہے، اس کا معنی ہے تو ہلاکت کے قریب آ گیا۔ اسمعی کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے جس چیز کو تو ناپسند کرتا تھا موت، اب وہ تیرے قریب آ گئی ہے، اب تو اس سے بچ کے نہیں نکل سکتا۔ ٹھیک ہے، قتادہ سے منقول ہے کہ ابو جہل ایک روز بڑی متکبرانہ چال چلتا ہوا حضور کے پاس وہ آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو جھنجھوڑا، پھر حضور نے آیت پڑھی اولا لک فولا ثم اولا لک فولا۔ وہ بدبخت کہنے لگا آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں، آپ اور آپ کا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان دو پہاڑوں کے درمیان جتنے لوگ آباد ہیں میں ان سب سے زیادہ معزز ہوں۔ یہ تھا اس کا غرور، حضور کا بھی پاس نہیں، اللہ کا بھی خوف نہیں۔ پھر کیا ہوا، جب بدر کا دن آیا تو وہ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا ابو جہل لا یعبد اللہ بعد ھذا اليوم ابدا، آج کے بعد اللہ کی ہرگز پوجا نہیں کی جائے گی، آج کے بعد اسلام ختم ہو جائے گا، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، تمہارے رب کی کوئی عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو اللہ کے رسول نے فرمائی تھی کہ ابو جہل تیرا وقت آخر پہنچ گیا، تیری تباہی بربادی کا وقت آ گیا، یہ حضور نے پہلے فرما دیا تھا۔ پھر جنگ بدر کے موقع پہ اللہ نے اپنے حبیب کی بات کو سچا کر کے دکھا دیا، اور ابو جہل جو اس امت کا فرعون تھا حضور نے اس کو اپنی امت کا فرعون کہا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ معاذ اور معوذ دو ننھے بچوں کے ذریعے اللہ نے اس متکبر شخص کو تباہ و برباد کر دیا، ان دو بچوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا تھا، پورا واقعہ ہے۔ تو اللہ کریم نے دو بچوں کے ذریعے اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کی سرداری غرور تکبر سب خاک میں مل گیا۔ علامہ قرطبی نے اس کا ایک اور مفہوم بھی بیان کیا ہے کہ تو اس عذاب کا سب سے زیادہ مستحق ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ علامہ ابن کثیر نے خوب نکتہ آفرینی کی ہے، فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب ہے، یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تو جو اپنے خالق اور پروردگار کو ماننے سے انکار کرتا ہے تیرے لیے یہی چال موضوع ہے، تجھے یوں غرور و فخر سے ڈھلک ڈھلک کے چلنا زیب دیتا ہے، لیکن یاد رکھ کہ موت تیرے پہ بھی آنی ہے اور تیرا یہ غرور تکبر خاک میں ملنے والا ہے۔ پھر فرمایا ثم ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ وہ اونٹ جو کسی چرواہے کے بغیر چرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے اس سے ابل سدا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
یعنی ایسی چیز جس کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے، نہ اس کو کوئی کام کرنے کا حکم دیا جائے، نہ اس کو کسی چیز سے منع کیا جائے۔ اللہ کریم اس آیت میں فرما رہا ہے کہ انسان جس کو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا، اسے مختلف قسم کی صلاحیتیں بخشیں، اس کو بالکل نظر انداز کر دینا حکمت الہی کے خلاف ہے۔ اگر یہ لوگ خیال کر رہے ہیں کہ انسان کو مہمل اور بیکار سمجھ کے چھوڑ دیا جائے گا، اس کی رہنمائی کے لیے دنیا میں کوئی ضابطہ حیات نہیں دیا جائے گا، نہ ان کو قبروں سے اٹھا کے ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کوئی قیامت نہیں، کسی انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، کسی سے حساب کتاب نہیں ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں وہ نادان ہیں، وہ بیوقوف ہیں۔ انسان جیسی عظیم المرتبت مخلوق کو حکمت خدا بندی کیسے نظر انداز کر سکتی ہے؟ علامہ ابن کثیر اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کو دنیا میں مہمل یعنی فضول چھوڑ دیا جائے، نہ اسے کسی چیز کا حکم دیا جائے، نہ کسی چیز سے منع کیا جائے۔ اسی طرح اسے قبر میں بھی مہمل نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ اس دنیا میں اللہ نے انسان کو بعض احکام کرنے کا حکم دیا ہے، بعض کاموں سے روکا ہے، اور قیامت کے دن انسان کو زندہ کر کے اللہ کی جناب میں پیش کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ ابتدا میں منی کا ایک قطرہ نہ تھا انسان جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، ثم کان علقۃ فخلق فسوا، پھر اس سے وہ لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے بنایا اور اعضاء درست کیے۔ اللہ کریم یہاں فرما رہے ہیں، یہاں پہ لفظ نطفہ آیا، اس کا معنی ہے پانی کا قطرہ۔ پہلے قیامت کے قیام کی طرف اللہ نے توجہ دلائی کہ قیامت آئے گی، اب اللہ اس کے واقعہ ہونے کو ناممکن کہنے والوں کی غلط فہمی کو دور کر رہا ہے کہ کائنات کی دوسری حیران کن چیزوں کو تم چھوڑ دو، ذرا اپنی تخلیق پہ غور کرو۔ یہ لفظ منکرین قیامت کو فرما رہے ہیں، اپنی پیدائش کے اوپر غرور کرو، یہ قدا خود بخود کھل جائے گا کہ قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی۔ فرمایا وہ رب، وہ قادر مطلق جو ایک منی کے قطرے سے تمہیں پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ اللہ نے انسان کو حقیر ناپاک قطرے سے پیدا کیا، اور اس میں بھی انسان کو غرور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ بندہ اپنی تخلیق کے اوپر غور کر لے کہ میں ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہوں، یہ تو رب کا کرم ہے، اس نے مجھے اشرف المخلوقات بنا دیا، اس نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا، اس نے مجھے علم عقل ذہان ہر شے عطا کی، ورنہ میری حیثیت تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا تم کہتے ہو قیامت نہیں آئے گی، وہ رب جو حقیر ناپاک قطرے سے تمہیں پیدا فرما سکتا ہے، وہ تمہیں قبروں سے زندہ کر کے کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ وہ بوند جو رحم مادر میں ٹپکی اور اسی سے تمہارا یہ خوبصورت قد بنا، چاند سا مکھڑا، یہ گلاب کو شرمانے والے رخسار، یہ غزالی آنکھیں، یہ عقل و خرد، ظاہری باطنی حواس کی پیچیدہ مشینری، یہ مضبوط ٹانگیں، یہ لمبے لمبے ہاتھ، یہ تمہارا چوڑا چکلا سینہ، سب اسی پانی کے قطرے سے بنے۔ تم طاقتور خوردبینوں سے انسان کا تجزیہ کرو، کیا تمہیں ان مختلف قسم کے اعضاء، مختلف قسم کی قوتوں کا کہیں سراغ ملتا ہے؟ وہ ذات مقدس جو اس پانی کے حقیر قطرے میں یہ گلکاریاں کر سکتی ہے، اس کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا اور قبروں سے اٹھانا کیا مشکل ہے؟ تو اللہ نے یہاں پہ ممکن قیامت کا جواب دیا۔ پھر فرمایا کہ فجعل منہ زوجین الذکر والانثی، پھر اللہ نے اس سے دو قسمیں بنائیں، مرد اور عورت۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اتنی قدرت والا رب اس پہ قادر نہیں کہ مردوں کو پھر زندہ کر دے؟ ذرا غور کرو، تاریک رحم کے اندر ایک بوند ٹپکی، پھر اس کا منہ بند ہو گیا، اس کے بعد انسانی تخلیق جن پیچیدہ مراحل سے گزری، جو اعضاء اللہ نے اس پانی کے قطرے کے اندر پیدا کیے، ان میں جو جو نزاکتیں ملحوظ رکھی گئیں، پھر انسان کو اللہ نے کامل اعضاء کے ساتھ بنا کر اس تاریک کوٹری سے، شکم مادر سے باہر نکالا اور اس رزم گاہ حیات میں کھڑا کر دیا۔ پھر کسی میں باپ بننے کی، کسی میں ماں بننے کی صلاحیتیں اللہ نے پیدا کر دیں۔ وہ قوتیں جو قدرت نے غیر مری ہاتھوں نے
وہ قوتیں جو قدرت کے نظر نہ آنے والے ہاتھوں نے اس بچے کو عطا کی ہیں، وہ اس دنیا میں آ کر پھر وہ قوتیں ظاہر ہونے لگیں۔ انسان اپنی پہم کوششوں کے باعث آج چاند کی سطح پہ اپنے فتح مندی کے پرچم گاڑ رہا ہے۔ تو اللہ نے یہ سارا انسان کو دیا نا، یہ علم بھی اس نے دی، عقل بھی اس نے دی، انسان کو ذہانت بھی اس نے عطا کی۔ اللہ تعالیٰ جس کی قدرت کاملہ، حکمت بالغہ کا شاکار خود حضرت انسان ہے، کہ اتنی قدرت والا خدا اس بات پہ قدرت نہیں رکھتا کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے، جس نے انسان کو ایک ناپاک قطرے سے پیدا کر کے اتنی خوبصورت شکل دی، علم دی، ذہانت دی، طرح طرح کی صلاحیتیں عطا کی، وہ رب اس پہ بھی قادر ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرما دے۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم نے سورۃ قیامہ بھی ہم نے مکمل کر لی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سورۃ دار کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔